پیارے بچوں، آج ہم سبق ایرک کی اردو کی پڑھائی کریں گے۔ ایرک ایک ایسا بچہ ہے جس کو اردو سیکھنے کا شوق ہے۔ اس نے اردو کیسے سیکھی؟ آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلباء موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اگلے روز یعنی آنے والے دن جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ دانیال کے والدین یعنی دانیال کے ماں باپ کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم یعنی کمرہ جماعت سے باہر نکلی، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال، کیا تمہارے پاس ایسی کہانیاں اور بھی کہانیاں موجود ہیں؟ یعنی اور کہانیاں بھی موجود ہیں۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں، دانیال نے کہا، بالکل میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ حامی بھرنا رضامندی کا اظہار کرنا یا رضامندی ظاہر کرنا، یعنی دانیال نے فیصلہ کیا کہ وہ ایرک کو اردو سکھائے گا۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر کا مطلب دیکھنے میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا کاف اور کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اردو میں دو کاف ہیں، ایک کاف جس پہ نقطے نہیں ہوتے اور ایک کاف جس پہ نقطے ہوتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور کاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ یاد رہے پیارے بچوں کہ نقطوں والی کاف جو ہے اس کی آواز موٹی ہوتی ہے اور جو بغیر نقطوں کے کاف ہے اس کی آواز باریک ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں اڑے بھی پایا جاتا ہے، لیکن انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز اڑے جیسی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی پیارے بچوں، آپ نے بھی یہاں تک پڑھائی اچھی طرح کرنی ہے۔ اس کے تمام مشکل الفاظ کو اپنی چھٹیوں کے کام میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔